الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29، 2 آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی۔ آیات کریمہ کا ترجمہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ترجمہ دیکھیں بمحاورہ، اس کے بعد انشاءاللہ پھر لفظی ترجمہ میں کرتا ہوں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ کیف تکفرون، کیف کے معنی ہے کیسے، اس کو حرف استفہام کہا جاتا ہے، سوال کے لیے آتا ہے، لیکن اس کا جو سوال ہوتا ہے یہ عام طور پر حالت کے بارے میں ہوتا ہے۔ حالت کہ کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرتے ہو، کیسے تم کفر کا طرز عمل اختیار کرتے ہو۔ قرآن کریم میں یہ کیف کا لفظ 80 بار آیا ہوا ہے مختلف معانی کے لیے، اور زیادہ تر اس کے معانی یہی سوالیہ معنی ہوتا ہے کہ کیسے تم اس طرح کے کام کرتے ہو، کیسے تم یہ فعل اختیار کرتے ہو۔ آگے دوسرا لفظ ہے تکفرون، کفر سے ہے انکار کرنا، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تھے تم، یہ عام طور پہ تم کے معنی میں آتا ہے، لیکن ماضی میں وکنتم اور تھے تم لوگ، امواتن مردے، بے جان، پیدائش سے پہلے، فاحیاکم بس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، ثم کے معنی پھر، یمیتکم وہ تمہیں مارے گا، تمہیں مار دے گا، ثم اس کے بعد پھر، یحییکم تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر، الیہ ترجعون اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ هو الذی، وہ اللہ، ہوا وہ، ضمیر منفصل، الذی جو، خلق جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما وہ جو، فی میں، الارض زمین، وہ اللہ جس نے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، وہ جمیعاً سارا کا سارا، وہ جو اللہ نے، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جمیعاً ساری کی ساری چیزیں، ثم پھر، استوا وہ متوجہ ہوا، اس نے قصد کیا، الی السماء آسمان کی طرف، اوپر کی طرف، فسواہن، فا کے معنی پس، سواہن اس نے پورا پورا بنایا، ٹھیک ٹھیک بنایا، 7 سماوات آسمان، سما کی جمع آ گئی، اوپر سما کا لفظ ہے اور یہ اس کی جمع ہے سماوات، آسمان، وہوا واو کے معنی اور، ہوا وہ اللہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے، ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ آیت کریمہ میں
سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے تم انکار کرتے ہو، کیسے تم یہ طرز عمل اختیار کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر کا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے۔ قرآن کریم میں یہ موت کا لفظ 159 بار آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الارواح جنود مجندۃ، یہ ارواح جتنی بھی روحیں ہیں یہ جمع شدہ لشکروں کی صورت میں تھے۔ ابتداً یہ جتنی بھی ارواح ہیں یہ ساری یعنی ایک جمع شدہ جو لشکر تھے اس صورت میں تھے اور بے جان تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے، چونکہ عام طور پہ مردے جو ہوتے ہیں وہ بھی معدوم نہیں ہوتے، بے جان ہوتے ہیں، ان میں جان نہیں ہوتی، روح نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی یہ کیا کہ تم بے جان تھے۔ اور قرآن کریم میں بھی موت اور نیند کو باہم تشبیہ دی گئی ہے۔ تو عالم ارواح میں جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے تمام بندوں کی روحوں سے ایک عہد و میثاق لیا، الست بربکم والا عہد، جس کا گزشتہ کل ہم نے ذکر کیا تھا، تو اس کے جواب کے بعد جب روحوں سے یہ گفتگو ہوئی تو اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تمام ارواح کو سلا دیا۔ تو اب انسان کی پیدائش سے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، کنتم امواتا، تم مردہ تھے، بے جان تھے، فاحیاکم، پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ حیات اس کا مادہ ہے، حیات زندگی کو کہتے ہیں۔ 188 بار یہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اب پہلے بے جان تھے، پھر اللہ نے زندہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دے گا۔ ہم دنیا میں آتے ہیں، یہ ہماری یعنی پہلی زندگی ہے۔ اب اس کے بعد پھر جب مر جاتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، تو فرمایا ثم یحییکم، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں زندہ کرے گا۔ اب یہاں پہ دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر ہے۔ پہلی موت وہی یعنی بے جان، اس کے بعد دنیا کی زندگی، پھر موت، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے، اب یہاں پہ مفسرین کرام ان کے دو گروہ ہیں اور انہوں نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ایک گروہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی سے مراد قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں جس کا تذکرہ آتا ہے، جب سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ تو ایک تو قیامت کے دن کی زندگی مراد ہے کہ پھر وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور اس کے بعد دیکھیں پھر موت کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت ایک فرشتہ جو ہے وہ اعلان کرے گا اور وہ کہے گا کہ بھئی موت جو ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے موت دے دی، اب آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ جو جنتی ہیں وہ ہمیشہ اب جنت میں رہیں گے، اور جو جہنم والے ہیں وہ ہمیشہ، جو کفار ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی، اس کے بعد پھر موت نہیں ہے۔ اور اس زندگی سے ایک جو مفہوم ہے وہ تو یہی ہے کہ قیامت کے دن والی زندگی، جبکہ ابن کثیر رحمہ اللہ جو کہ بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے، اور اسی طرح دوسری کئی تفاسیر میں ابو سعود بیضاوی میں انہوں نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسری زندگی ہے اس سے مراد قبر کی زندگی ہے، کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کی روح آتی ہے تو یہ جو زندگی ہے اس سے یہ زندگی مراد ہے۔ تفسیر کبیر جو امام راضی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، بڑے مشہور مفسر گزرے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے یہ سب سے زیادہ راجح اور اولا ہے، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ ثم کا لفظ ہے، اور یہ ثم کا لفظ جو ہے یہ تراخی کے لیے آتا ہے، تعقیب للتراخی، یعنی ایسا کام جو کچھ وقت کے بعد ہونے والا ہو تو اس کے لیے آتا ہے۔ جیسے آیت کریمہ میں فَأَحْيَاكُمْ کے بعد دیکھیں ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، تمہیں زندگی دیتا ہے اس کے بعد تمہیں مارتا ہے، تو زندگی کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں مارتے، بلکہ زندگی عطا کرتے ہیں 100 سال، 60 سال، 70 سال، یا جیسے بنی اسرائیل ان کی زیادہ عمریں ہوتی تھیں تو اس کے بعد موت آ جاتی ہے۔ تو پھر میں اس کے بعد پھر ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ، اس کے بعد پھر ثُمَّ کا لفظ کہ اس کے بعد، یعنی یہ جو قبر والی زندگی ہے اس کے کافی وقت گزرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن کی زندگی مراد لیں تو پھر اس کے بعد ثم کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن جیسے ہی لوگ زندہ ہوں گے وہ فوراً میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹو گے۔ کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی، وہی ہے وہ اللہ، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر ساری کی ساری چیزیں، جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے، انسانوں کے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری تمہارے لیے۔ انسان کے شرف و عظمت کا بیان ہے کہ زمین اور اس کے شکم میں پنہاں جتنی بھی بیش قیمت خزینے ہیں، یا زمین کی سطح پر لہلہاتے کھیت ہیں، یا یہ پھلوں سے لدے سرسبز باغات، اونچے پہاڑ، گہرے دریا، رنگ برنگ پرندے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب انسان کی خدمت گزاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور اسی صفحے پر جو ہمارے سامنے اسکرین پہ یہ پیج سامنے ہے تو اس کے بالکل نیچے دیکھیں، اسی آیت سے فقہا نے یہ اصول بھی مستنبط کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے، اور جب تک کسی چیز کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا۔ یہ ایک عام اصول ہے فقہ کا۔ فقہاء کرام نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا ہے، یہ بات نکالی ہے، یہ مسئلہ انہوں نے استنباط کیا ہے کہ زمین کی جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی مخلوقہ اشیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان میں اصل حلت ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں قرآن و حدیث نے کہیں حرمت کا ذکر نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، تو قرآن میں نہ اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی ممانعت ہے، تو ایسی چیزوں کے بارے میں اصل جو ہے وہ حلت ہے کہ ایسی چیز حلال ہے۔ آگے فرمایا ثم استوى، پھر اس کے بعد استوى الی السماء، اللہ سبحانہ و تعالی نے قصد کیا آسمان کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، آسمان کا ارادہ کیا، فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کو بنا دیا، سواہن ان کو برابر کیا، ٹھیک ٹھیک بنایا، 7 سماوات آسمان، یہاں پہ یہ ہننا ضمیر ہے، فسواہن یہ آسمانوں کی طرف راجع، اوپر جو لفظ سما ہے اس کی طرف، کہ ان آسمانوں کو 7 آسمان بنائے۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے بہت ساری جو باتیں ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان ایک حسی اور حقیقی چیز ہے، جیسا کہ بہت سارے جو فلسفی ہیں ان کا نظریہ تھا کہ بھئی آسمان یہ بس بلندی کو کہا جاتا ہے، باقی اس کی کوئی حص نہیں ہے، کوئی یعنی اس کی شکل نہیں ہے، خارج میں اس کی کوئی شکل نہیں ہے، کہا کرتے تھے یہ محض بلندی کو بس سما کہا جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ بھئی آسمان ایک حقیقی چیز ہے، محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری بات کہ ان کی تعداد 7 ہے، 7 آسمان، فسواہن 7 سماوات، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، یعنی یہ آسمان ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں فرمایا زمینوں سے متعلق آسمانوں کا ذکر ہے 7، اور 7 فرمایا کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، زمین کی تعداد وہ بھی 7 ہے، 7 زمینوں کا بھی قرآن کریم ہی میں ذکر موجود ہے، جس کی مزید تائید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء فی 7 ارضین، کہ یہ باب ہے زمین کے 7 کے بارے میں جو احادیث ہے ان کے بیان میں، اور پھر اس میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من 7 ارضین،
جس نے ظلمن کسی کی ایک بالش زمین لے لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ چوتھی اور آخری بات، آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پہلے فرمایا کہ جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب بنایا، ثم استوى الی السماء، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کا ارادہ کیا تو پتہ چلا کہ پہلے زمین بنائی گئی، اس کے بعد آسمان۔ اور انشاءاللہ سورہ سجدہ میں، حامیم سجدہ میں اس کا تفصیلی ذکر آئے گا، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ کائنات، زمین و آسمان اور اس میں جتنی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں 6 دنوں میں بنائی ہیں۔ تو پہلے زمین بنائی گئی، اس کے بعد آسمان۔ اور اس آیت کریمہ میں سورہ حامیم سجدہ میں بھی، وہاں بھی یہی فرمایا کہ پہلے زمین کا ذکر ہے، اس کے بعد آسمان کا۔ البتہ اگر ہم سورہ نازعات کو دیکھیں تو سورہ نازعات کی آیت جس میں فرمایا والارض بعد ذلک دحاہا، کہ اللہ نے آسمان کے بعد زمین کو بچھایا اور زمین کو ہموار کیا، اس کو ٹھیک کیا۔ تو تمام مفسرین کرام وہ اس کا جواب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھی اس آیت کریمہ میں دحاہا کا ذکر ہے، بچھانے کا، ہموار کرنے کا ذکر ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ تخلیق زمین کی پہلے ہوئی، اس کے بعد آسمان بنائے گئے، اور آسمانوں کے بنانے کے بعد صاف اور ہموار کرنا زمین کا یہ آسمانوں کے بعد ہوگا۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ زمین کو اس کے بعد ہموار کیا گیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 54 پہ۔ یہاں سے قرآن کریم کا 4تھا رکوع وہ شروع ہو رہا ہے، اور چونکہ بہت سارے مفسرین کرام وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جتنی بھی رکوعات ہیں، آیات ہیں، ان میں باہم ربط موجود ہے، یہ مربوط ہیں۔ کچھ مفسرین کرام ان کی رائے ہے کہ قرآن کریم یہ شاہی کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو شاہ بادشاہ ہوتا ہے اس کی جو باتیں ہوتی ہیں تو وہ احکامات ہوتے ہیں، ان میں کوئی ربط نہیں ہوتا۔ جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ عرض کر دی جاتی ہیں، تو ان میں یعنی باہم مربوط ہونا ان کا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ جبکہ بہت سارے مفسرین کرام وہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ربط بھی موجود ہے اور وہ بیان بھی کرتے ہیں۔ تو اس رکوع کا ماقبل کے رکوع سے جو ربط لکھا گیا ہے وہ یہ ہے، 2 قسم کے ربط ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا ربط تو یہ ہے کہ اس سے ماقبل والی تیسری رکوع کے شروع میں فرمایا گیا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے شخص، کائنات کے پہلے انسان ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمانے۔ اور دوسرا ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے والے جو رکوع تھا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے زمین کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، اور زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو پیدا کیا، اسی طرح زمین سے پھل میوے پیدا کیے، اور پھر اس کے بعد جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ۔ یہ تمام جو نعمتیں یہ حسی ہیں، ظاہری نعمتیں ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ جو روحانی نعمتیں ہیں یا باطنی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ فرما لیں۔ پہلے انسان کے لیے حسی اور ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، اور اب اس رکوع میں باطنی اور جو روحانی نعمتیں ہیں، آدم علیہ السلام کا علم جس پہ یعنی فرشتوں کو حکم ہوا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو وہ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، وہ کہنے لگے فرشتے، أَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد مچائے، ویسفک الدماء، اور خون خرابہ کرے، خون ریزی کرے، خون بہائے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قال، اللہ نے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ پہلی آیت کریمہ، پہلے اس آیت کریمہ پہ گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دوسری آیت کریمہ کی طرف جاتے ہیں۔
تو سب سے پہلے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، واو کے معنی اور، اس کے معنی جب۔ عام طور پہ یہ جو لفظ ہے یہ ظرف زمان کے لیے آتا ہے، زمانے کے تذکرے کے لیے، کہ فلاں زمانے میں یاد کرو اس زمانے کو۔ کبھی کبھی یہ جو ظرف مکان ہے، کسی مکان کے اندر جو بات ہو چکی ہو تو اس سے متعلق بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور عربی کلام میں جہاں وَإِذْ کا لفظ آئے، پورے قرآن کریم میں جہاں بھی وَإِذْ یہ کسی رکوع کے شروع میں آیا ہے، کلام کے شروع میں، تو وہاں علماء لکھتے ہیں کہ خیال کرو، تصور کرو، یاد کرو، یا جس طرح یہاں پہ اس وقت کا تذکرہ سنو، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ محذوف مانے جاتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ وہ وہاں پہ محذوف ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کا تذکرہ سنو۔ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، قَالَ کہا، قَالَ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں 61 بار آیا ہوا ہے۔ اور جب کہا فرمایا ربک، تیرے رب نے، یہاں پہ یہ نسبت کی گئی رب کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ ایسی عظیم اضافت ہے، اس کے اندر وہ عظیم لطف ہے کہ اس کا جو صحیح ادراک ہے، وہ جو اہل محبت ہیں، اہل اللہ ہے، وہی لوگ جو ہیں وہ اس کو پہچان سکتے ہیں، وہ اس کا ادراک کر سکتے ہیں کہ تیرے رب نے، اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے کہا، تیرے پروردگار نے کہا۔ للملائکۃ، فرشتوں سے، الملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، فرشتے کو کہتے ہیں۔ اور ملائکہ یہ لفظ قرآن کریم میں 13 بار آیا ہوا ہے، مفرد یہ 13 بار ہے، اور تثنیہ یہ 2 بار آیا ہوا ہے، اور اس کی جو جمع ہے وہ 73 بار قرآن کریم میں آئی ہوئی ہے۔ ملائکہ کی تعریف یہ ہے کہ جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفۃ لیس فیہا ذکور ولا اناث، یہ ایسے نورانی اجسام ہیں، نورانی جسم ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں، مختلف شکلوں میں یہ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، اور ان میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتے۔ مسلم شریف کی روایت، یہاں پر علیہ السلام نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، کہ ملائکہ فرشتے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نور سے پیدا کیے۔ شراح فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اپنا نور نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ جو نور ہیں اس سے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اب یہ جو ملائکہ ہیں، تو کیونکہ دنیا میں طرح طرح کے نظریات والے لوگ موجود ہیں، تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا کہ جی یہ کیسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو ایک مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لطیف اور نورانی جسم ہیں جو مختلف شکلیں بدلتے ہیں، اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے، کیونکہ مختلف اشیاء کا شعور و ادراک ایک ہی قوت سے نہیں ہوتا۔ مختلف جو قوتیں ہوتی ہیں تو وہ مختلف چیزوں سے وہ شعور اور ادراک کرتی ہیں، چیزوں کو پہچانتی ہیں۔ اب مثلا رنگت ہے تو اس کا ادراک آنکھ سے ہو سکتا ہے، حرارت ہے تو اس کا چھونے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی نابینا شخص ہے اور وہ کہے کہ جی مجھے سرخ و سفید جو کلر ہیں یہ نظر نہیں آتے، میری سمجھ میں نہیں آتے، تو وہ معذور ہے، لیکن اسے یہ حق تو نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ جی سرخ و سفید کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ملائکہ جو ہیں ان کا اپنا ایک عالم ہے، اور ان کا جو تعلق ہے وہ عالم روح سے ہے۔ اگر ظاہری جو ہماری حواس ہیں، آنکھیں، ہمارے کان، ناک، انہیں نہیں پا سکتے تو وہ معذور ہیں کہ وہ آنکھ جو عالم روح کے اسرار و لطائف کو دیکھ سکتی ہے تو وہ اس وقت روشن ہوتی ہے جب ریاضت و مجاہدات سے تزکیہ نفس ہوا ہو اور دل کا آئینہ وہ چمکدار ہو جائے، تو تب جا کے ایسی جو آنکھ ہے اس کو یہ عالم ارواح کی عالم روح کی جو چیزیں وہ نظر آتی ہیں۔ اب جو لوگ ساری عمر وہ اپنی زندگی لذات و خواہشات میں گزار دیں، اور کبھی جنہوں نے تزکیہ نفس اس کی اہمیت کو پہچانا ہی نہیں، تو وہ اگر اس نورانی اور لطیف مخلوق کو نہ دیکھ سکیں تو وہ معذور ہیں، اور نہ ہی انہیں یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ان نفوس قدسیہ کی مشاہدات کا انکار کریں جن کی چشم دل بیدار ہے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیزیں دکھا رہی۔ اس لیے جن لوگوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا ہے اور مختلف دور اذکار اور رقیق تعویلیں کی ہیں، ان کا انکار بھی علمی نہیں، اور نہ ان کی یہ تعویلیں وہ بھی کسی ستائش کی مستحق ہیں۔
کیونکہ ان کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو یہ جو ان کا عالم ہے، ان کا جو جہان ہے، جو لوگ اس جہان میں پہنچ رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل، بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں خلیفتن اپنا خلیفہ۔ ایک خلیفہ یہ فعیل کے وزن پہ ہے، خلیف، جمع اس کی خلفاء آتی ہے، مبالغے کے لیے اس کے آخر میں تا لائی گئی ہے۔ اور خلیفہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو کسی ملک میں کسی دوسرے شخص کا نائب بن جائے، نائب کی حیثیت سے اس کے جو احکام ہیں اس کے مطابق عمل کرائے، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو یہ الفاظ فرمائے گئے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بھیج رہا ہوں، تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے چونکہ کوئی مخلوق نہیں تھی تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ اور بات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے پہلے چونکہ جنات رہ چکے ہیں تو یہ ان جنات کے خلیفہ تھے۔ زیادہ جو بہتر اور قوی قول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو زمین پر نافذ کریں۔ اب یہ جو منصب تھا خلیفہ کا، تو اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا انتخاب وہ کیوں کیا گیا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں چونکہ فرشتے جو ہیں وہ ایک نورانی مخلوق ہیں، تو ان کے اندر نہ کوئی نفس ہے، نہ کھانے پینے کی خواہشات ہیں، ان کا جو علم ہے وہ بھی محدود ہے، استعداد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محدود دی ہے، دائرہ عمل جو ہے وہ بھی محدود ہے، ہر فرشتے کا اپنا عمل ہے، کوئی جو ہے عبادت کر رہے ہیں وہ صرف عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کچھ دیگر کام کر رہے ہیں وہ انہیں کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور انسان جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ابتداً اگرچہ یہ ضعیف بھی ہے اور اس کو جہول بھی فرمایا گیا، لیکن اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ استعداد رکھی ہے، وہ عقل و فہم کی قوتیں ودیت فرمائی گئی ہیں کہ جن کے تصرفات کی حد نہیں ہے۔ اسی لیے جملہ مخلوقات میں صرف یہی ایک مخلوق ہے جو منصب خلافت کی اہلیت رکھتی ہے۔ جو علماء ربانیین ہیں، جو صوفیہ ہیں، انہوں نے انسان کے بارے میں جو اس کی جو توانائیاں ہیں اسے جو پردہ اٹھایا ہے، بندہ ان کو پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے۔ ایک عارف کامل وہ فرماتے ہیں کہ انسان مختلف عناصر سے مرکب ہے، اس کی صورت کا تعلق عالم محسوس سے ہے اور اس کی روح کا جو تعلق ہے وہ عالم غیب ملکوتی سے ہے۔ صورت اور روح کے علاوہ اس میں ایک پوشیدہ قوت ہے جو انوار ربانی کے فیض کو قبول کرنے کی استعداد رکھتی ہے۔ اچھی تربیت سے وہ عالم محسوس سے ترقی کر کے عالم غیب تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی سے اس پر عالم جبروت و عظموت کی راہیں کھلتی ہیں، اور وہ الہی جو نور ہے وہ اسے اطاعت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اس سے وہ جمال و جلال کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا۔ قالو، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا تو بناتا ہے، فیہا اس زمین میں، من اس شخص کو یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس زمین میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا۔ سفک کہتے ہیں بہانے کو، الدماء یہ دمن کی جمع ہے، خون کو کہا جاتا ہے، جو خون ریزی کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ وَنَحْنُ اور ہم، نحن ضمیر ہے، نسبح ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، بحمدکا تیری تعریفوں کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، پاکیاں بیان کرتے ہیں۔ قال اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، یقیناً میں جانتا ہوں وہ باتیں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تو آیت کریمہ میں سب سے پہلے ملائکہ کا ذکر جس پہ گفتگو ہو گئی، اس کے بعد خلیفہ کا ذکر، خلیفہ کے اوپر گفتگو ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ میں خلیفہ بھیج رہا ہوں، اور آگے سے فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ کیا تو ایسے انسان کو بھیج رہا ہے جو زمین میں خون خرابہ کرے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا،
یہاں کوئی ان سے مشورہ طلب نہیں کیا، کیونکہ مشورہ وہ بندہ کسی سے لیتا ہے کہ جس چیز کے اندر کسی معاملے کے تمام پہلو اس کے آگے واضح نہ ہو تو وہ دوسروں سے مشورہ لیتا ہے، یا کوئی چیز مشترکہ ہوتی ہے تو اس میں بندہ کسی اور سے مشورہ لیتا ہے کہ بھئی کیونکہ آپ میرے ساتھ شریک ہیں تو آپ بھی مجھے اپنا مشورہ دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے، تو اس لیے یہ مشورہ لینا نہیں تھا، صرف صورت مشورے کی اختیار کی، اور بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ بھئی آپ بھی آپس میں مشورہ کیا کریں، مشورے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام صاحب وحی تھے، ان کو بھی مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ ان صحابہ کرام کو مشورے میں شامل کیا کریں۔ تو اب آگے فرشتوں نے کہا کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا کہ اللہ یہ فساد کریں گے زمین میں۔ تو اب علماء نے لکھا کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ فساد کریں گے، تو اس کے کئی جوابات دیے گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کی یہ بات، اس لیے فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ زمین میں جائیں گے، وہاں پہ خون خرابہ کریں گے۔ اور دوسرا قول وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان سے 2000 سال قبل زمین پر جنات کا بسیرا تھا اور انہوں نے بہت زیادہ خون خرابہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے جنات کو مارا، قتل کیا، بھگایا اور زمین سے ان کو ہٹا دیا۔ تو اس لیے فرشتوں نے انسان کو جنات پر قیاس کیا، جس طرح انہوں نے خون خرابہ کیا یہ بھی کریں گے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے خلیفہ کے لفظ سے یہ استدلال کیا کہ اللہ سبحانہ اپنا نائب زمین میں بھیج رہے ہیں، تو جو خلیفہ ہوگا لازمی بات ہے وہ انسانوں کے اوپر ایک حاکم ہوگا، تو اس کے نیچے بہت سارے انسان ہوں گے، یہ ان کے فیصلے کرے گا، تو فیصلے جو ہیں وہ لڑائی جھگڑوں وغیرہ اس طرح کے چیزوں کے ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ کیا تو زمین میں ایسے شخص کو بھیج رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، وہ یسفک الدماء اور خون بہائے گا، اور اے اللہ اگر تسبیح اور تیری تقدیس اور تیری پاکی تو کیا اس کے لیے ہم کافی نہیں ہیں، ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جن چیزوں کا علم مجھے ہے ان چیزوں کا علم جو ہے وہ تمہیں نہیں ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ایک بار میں پھر کرتا ہوں، اذ قال ربک، اور جب کہا، اس وقت کا تذکرہ سنو، یاد کرو اس وقت کو جب کہا، فرمایا ربک تیرے رب نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہیں للملائکۃ فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو ان فرشتوں نے کہا اتجعل کیا تو بناتا ہے، کیا تو پیدا کرتا ہے، فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا جو اس زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور خون خرابہ کرے، ونحن نسبح حالانکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، بحمدک آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، ونقدس لک اور آپ کی تصدیق میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی پاکیوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی پاکیاں بیان کر رہے ہیں، یعنی نعترف نقدس ہوگا کہ ہم تیری تصدیق کا، تیری پاکی کا اعتراف کرتے ہیں۔ قال فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں ان باتوں کو، ما لا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے، جن باتوں کا علم تمہیں نہیں ہے ان باتوں کا علم مجھے ہے اور میں ان باتوں کو جانتا ہوں۔ یہاں سے اگلی جو آیت ہے اس میں سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم عطا کیا گیا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی جو کلاس ہوگی تو اس کلاس میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ آج کے درس یا اسے ماقبل کے درس کے حوالے سے کوئی دوست اگر کوئی مشورہ دینا چاہے، کوئی سوال ہو، کسی جگہ اگر کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔